تو آئیے گا آج میں آپ کے خدمت میں تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور کتنی رکعت تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، کب سے وقت شروع ہوتا ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ تہجد کی نماز کی طاقت اور پاور کیا ہے۔ آئیے گا بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں۔ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو۔ کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے 15ویں پارے میں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آئیے گا حدیث مبارکہ اس کے تعلق سے کیا ہے، تو دیکھیے گا ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور صلح رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو پھر اس وقت تم اٹھ کر تہجد پڑھا کرو۔ اس وقت تم اٹھ کر کیا ہے، نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ سلام کو، راستے سے آپ گزر رہے ہیں تو سب کو سلام کرتے ہوئے جاؤ، یعنی سلام کو عام کرو۔ اور دوسری چیز بتائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آپ کی اتنی استطاعت ہے تو لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ۔ اور تیسری چیز بتائی صلح رحمی کرو، اگر مان لیجیے گا ناراضگی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں یا کسی میں لڑائی ہو چکی ہے تو آپ ان کا رشتہ جڑوائیے گا، آپس میں صلح رحمی کریے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ بتائیں۔ اور لاسٹ میں بتایا کہ تم نماز پڑھو، رات کے آخری حصے میں کیا ہے، نماز پڑھو تاکہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام آپ کرو گے تو جنت میں آپ سلامتی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ دوسری حدیث آپ سنیں جو کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ فرض نمازیں جو ہیں اس کے بعد جو سب سے افضل ہے نا، فرض نمازوں کے بعد وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس لیے آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا اور وہ اس کی فضیلت سن رہے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھے گا کہ انشاءاللہ آج سے ہم تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آئیے گا اور اس کی کیا کیا برکتیں اور آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ دیکھیے گا اس کے تعلق سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اس کے دل میں نور یعنی نور معرفت پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نور معرفت پیدا ہوتا ہے اور اس کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں پانچوں ٹائم کی، ہم دعائیں بہت مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تہجد کی نماز پڑھیے گا تنہائی میں، جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو آپ اس وقت اپنے رب سے قریب ہوئیے گا، نماز پڑھ کے تہجد کی، پھر آپ دعا کریے گا اللہ کی بارگاہ میں، پھر دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے کہ تہجد کے وقت بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، چاہے فوراً نہ ہو مگر ضرور ہوتا ہے۔ اور دیکھیے گا یہاں پر ایک چیز میں ایک واقعہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید کا واقعہ ہے۔ ایک شخص امام حسن بصری کے پاس آیا اور کہا، مرید حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، میری رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اور رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد پڑھا کرو اور اپنے رب سے مانگو۔ اتنی بات بتائی، وہ مرید چلے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ اور جب تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی اور جو طریقہ آپ نے بتایا تھا اللہ سے مانگنے کا، اس طریقے سے آپ نے جب مانگا تو پھر دیکھیے گا کیا ہوا۔
تو چند ہفتوں بعد وہی شخص یعنی وہی مرید واپس آئے اور کہنے لگے، کس کے پاس آئے؟ حضرت حسن بصری اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے حضرت میرے رزق میں برکت ہو گئی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ میرے رزق میں برکت ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے رزق میں برکت ہو گئی ہے اور دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا ہے اور میری دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا رات کی تنہائی میں جب بندہ روتا ہے تو اس کے آنسو عرش کو ہلا دیتے ہیں، عرش کو کیا ہے؟ ہلا دیتے ہیں۔ تو جب آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ آنسو بہا کر جب دعا مانگیں گے نا، تو وہ آپ کی آنکھوں سے نکلے آنسو عرش کو ہلا دیں گے اور آپ کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو تہجد کی نماز کی طاقت کیا ہے وہ آپ ذرا سنیں۔ تہجد ایک ایسا وقت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اسے اولاد سے نواز دوں، ہے کوئی گناہ گار اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی قرض دار کہ وہ مجھ سے مانگے تو قرض سے ادائیگی اس کی کرا دوں۔ تو یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لیکن لوگ سوتے رہتے ہیں ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اس وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص بھی تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے نا، بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا تہجد کی نماز کتنی ہے؟ تو دیکھیے تہجد کے جو وقت ہے نا وہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا آپ سو لیں، اگر ہلکا سا بھی آپ نے سو لیا تو سمجھو تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو لکھا عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھے اس وقت سے طلوع صبح صادق تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور تہجد کی جو نماز ہے وہ کم سے کم 2 رکعت ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 8 رکعت تک بھی ثابت ہے۔ جیسے کہ نسائی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھے تو کثرت سے وہ یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ اور اس کی نیت آپ کو کس طریقے سے کرنی ہوگی؟ تو دیکھیے گا نیت اس طریقے سے کرنی ہوگی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مومن کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اور اگر آپ زبان سے نیت نہیں کر سکتے ہیں تو دل کے پکے ارادے کا نام بھی نیت ہی، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، جب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی زبان سے کہہ لینا، یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تہجد کی نماز کی پاور، تہجد کی نماز پڑھ کے دعائیں کتنی جلدی قبول ہوتی ہیں، تہجد کی نماز کتنی رکعت آپ کو پڑھنا ہے، کب سے پڑھنا ہے، کب وقت شروع ہوتا ہے اور نیت کیسے کی جاتی ہے، ساری چیزیں آپ نے ویڈیو میں سماعت کر لی ہیں۔ اب آپ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ نیچے کمنٹ ضرور کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے۔